الحمد لله رب الحسين والصلاة والسلام على أبائي الحسين ولعن الله على أعداء الحسين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون مسلمانوں کل تک جو گھر آباد تھا آج صبح سے اجڑنا شروع ہو گیا ہے۔ اجڑے ہوئے گھر کو پرچھا دینے کے لیے سارے آئے ہو۔ تھوڑی حاضری ہے ہر بندے کی، مہربانی فرمائے آگے آگے تشریف لے آئے تاکہ جو پیچھے آئیں گے وہ بیٹھ سکے۔ آ جائے کل ساری رات کے تھکے سن کے گھر جا کے سو جانا ہے۔ لیکن آج کی رات اس بی بی نے پہلا دن ہے جس کی آواز باپ بھی چاہتا تھا کہ کبھی میرے سامنے بولے۔ آج کی رات، اس رات کو شام غریبہ کہا جاتا ہے، غریبوں کی رات۔ دو حسین کربلائے۔ میں نے صرف تبرکاً حاضری کے لیے ایک جملہ کہنا ہے۔ میرا اللہ گواہ ہے، دو جو کربلا ہے نا، آج دی رات کا پہلا جملہ میں آکھن لگا، جو عزادارہ نے مظلوم کربلا اس صفحے عذاب پہ آتے رہے ہو، مالک تمہیں اس اجڑے ہوئے گھر کی معرفت نصیب کرے، اور خاص دعا مالک اس اجڑے گھر کے بدلہ لینے والے قائم کا ظہور جلد فرمائے۔ عزادارہ مظلوم کربلا آج کل رات سارا دن، کل سارا دن مسلسل میں سفر میں جا رہا ہوں، لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے، تیری مجلسوں نے کم از کم اتنا شعور دیے۔ تہذیب شریف لوگ روک کے نا گاڑیاں منتیں کر کے پانی پلا رہے ہیں، پیاسوں کی یاد میں پانی پلایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے لوگوں میں شعور آیا ہے، پردیسیوں کو پانی پلایا جاتا ہے، مارا نہیں جاتا۔ اور جو چیخیں مار کے رو رہے ہو اس رات کو نا، بعض بندے ایک سوال تھا، اسی کا میں نے جواب دے کر کہتے شام غریبہ آپ لوگ چراغ کیوں بند کرتے ہو، روشنیاں کیوں بند کرتے ہو؟ اس کا جواب میرے جوانوں ذہن میں رکھو۔ جس طرح شام شہیدہ رات گزری ہے نا، میرے حسین نے چراغ بند کر کے کہا تھا نا چلے جاؤ چلے جاؤ۔ یہ ہمارے بزرگان نے جو اس کی رسم رکھی ہے، یہ تہذیب شریف جو ہمارے بزرگان نے یہ چراغ بند کرنے کی رسم رکھی ہے، اس کی علت میں نے پڑھی ہے۔ اس کی علت یہ ہے کہ جو پہلے دن سے حسینیت میں آئے ہو نا، آج چراغ بند کر کے کہا ہے دل کرتا ہے تو حسینیت میں رہو،
دل کرتا ہے تو واپس پلٹ جاؤ اور مسلمانوں ہم نے تو ان 10 دنوں پہ صرف اتنا ہی عرض کیا ہے کہ جو کربلا میں مارا گیا ہے وہ کوئی صحابی نہیں تھا، رسول کا بیٹا تھا۔ اللہ مان تیرا ذہن میرے قریب آ گئے۔ میں نے تبرکاً ایک لفظ کہنا ہے، عزاداران مظلوم کربلا، کوشش کرو کہ اپنے اوپر صرف ان ایام میں حسینیت نہ ہو، بلکہ تیرے کردار سے، تیرے اعمال سے ہر وقت حسینیت کی خوشبو آئے۔ یہ میری منت بھی ہے، یہی میرا پیغام ہے۔ کوشش کرو یار کہ حسینیت صرف زبانی کلامی نہ ہو، تیرا حق بنتا ہے۔ حسین کو ماننا ہے نا تو جہاں ظلم ہو تیرا حق بنتا ہے اس کو روک۔ تو جو حسین کربلا آیا نا، پیغام میرا پہنچ گیا۔ 2-4 منٹ مجھے آج کی رات کی غربت پڑ رہی ہے، یہ قیامت کی رات ہے مومنوں۔ جو پلس آتے تھے آئے ہو، تھکے عزادار ہو، 2 محرم جو حسین کربلا کے ٹیلے میں آیا ہے نا، آؤ میرا بھی جو 2 کربلا آیا، 9 تک علی کے بیٹوں نے پہرا دیا، علی کی بیٹیاں نہ سوئیں۔ پہلا لفظ ہے میرا ادب کا، 9 دن علی کے بیٹوں نے پہرا دیا، علی کی بیٹیاں نہ سوئی۔ آج وہ رات ہے، علی کی بیٹی نے پہرا دینے، علی کے سارے بیٹے سو۔ اے حق رسول دے کر رون دا، اے حق رسول دے کر رون۔ آج اس مخدومہ کا پہرے، غیرت مندوں کو سارا دن تم نے سنے۔ میں اس رات پہ دعا کرتا ہوں، جو میرے ویر بھی لے کے جا رہے ہیں، باقی مالک سبب پیدا کرے، ہر غریب حسین کی زری پہ جائے، ہر غریب کو حسین اپنا گھر دکھائے۔ غیرت مند لوگوں، مجھ پہ ترس کیا، رسول کے بیٹے اپنے دروازے پہ بلائے، میں نے آنکھوں سے دیکھے، حسین جہاں گرے ہیں وہاں قتل نہیں ہوئے۔ اور آج تو منت دی لوڑ ہی کوئی نہیں نا، جہاں گرے ہیں وہاں قتل نہیں ہوئے، اور جہاں قتل ہے وہاں دفن نہیں ہوئے۔ سیدزادے میرے سامنے ہے، میں وہ جگہ چومتا رہا ہوں، میرا اللہ گواہ ہے، جہاں گرے ہیں مقام صاحب الزمان سے لے کے مقام قتل تک 1/2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مقام قتل سے مقام دفن یقیناً اب بند ہو جانی چاہیے تھی لائٹیں، اور کیونکہ آئے نہ آئے غریبوں کی ماں ضرور آ جاتی ہے، اور جو اپنے اجڑے گھر کا پرسہ لے دے۔ کوئی بندہ شرما کے نہیں، آخری پرسے اللہ جانے پھرے یہ کسے نصیب ہو۔ سیدزادہ میں وہ جگہ چوائے ہوں، اور جہاں گرے وہاں قتل نہیں ہوئے، جہاں قتل ہے وہاں دفن نہیں ہوئے۔ میرا اللہ گواہ ہے، مجھ سے پوچھ، خدا کی قسم جو سارا دن تو سنتا رہا ہے نا، کہیں سے آواز آئی اکبر گر گیا، انجر وجہ میں پتہ لگے نا کہ ساڑھا کو بڑا نقصان ہو گئے۔ کہیں سے آواز آئی غازی کے بازو، کہیں سے آواز آئی قاسم کے ٹکڑے، کہیں سے آواز آئی اولو محمد۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان یار، کہیں سے آواز آئی، آوازیں آنا شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ جو حسین سے پہلے شہید ہوئے نا، ساتھ تھا سب سے چھوٹا۔ آج جتنے میرے لیے باتن کر رہے ہو نا، عزاداران مظلوم کربلا، میرے سر پہ قرآن رکھو، میں نے دقت سے کربلا پڑھی ہے۔ پیر شجاعت تھی، جتنے کربلا شہید ہے، کسی کو برچھی لگی ہے؟
کسی کو تیر لگے کسی کو خنجر، میرے سر پہ قرآن رکھو تھا سب سے چھوٹا، مسلمانوں نے تینوں ہتھیار استعمال کیے، ایک مرتبہ تیر سے، ایک مرتبہ نیزے سے قبر اکھیڑی ہے، پھر خنجر سے ذبح کیے۔ جب اصغر کے بعد اللہ گواہ ہے حسین اٹھنے لگے نا، اور برداشت کرو گے جملہ، جب حسین نکلنے لگے تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ بہنوں کے دروازے پہ آ کے کہتے ہیں اور میری بہنوں میرا آخری سلام، میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیے، جب کہا نا میرا آخری سلام، یہ سلام کہنا تھا، فضا کی آواز ہے مخدومہ بہ ویر سلام کہہ رہے، رو کے کہتی ہے ویر سے کہ اندر آ، جب کہا نا اندر آ، رو کے کہتے ہیں زینب کوئی مار نہ جائے، جڑے انج پہ رو دے ہو، جب کہا نا کیسے اندر آؤ، زینب میرے جسم پہ کہیں اکبر کا خون ہے، میرے جسم پہ کہیں غازی کا خون ہے، کہیں جون کا خون ہے، صبح سے میں لاشیں لا لا کے تھک گیا ہوں، آواز ہے علی کی بیٹی ہوں، اور اندر آ مردی کوئی نہیں، یہ کوئی لفظ میں آکھنا ہے، اندر آ مردی کوئی نہیں۔ تاریخ کہتی ہے میرا ایمان اندر آئے، ساری بیویاں اور جس طرح حلقہ بنا کے بیٹھتی ہے نا، ساری بیویاں حسین کے گرد حلقہ بنا کے سامنے عالیہ بیٹھ کے کہتی ہے حسین بتا تجھے کیا دوں، حسین بتا تجھے کیا دوں، فرماتے ہیں مجھے پرانا قمیض دے، جب کہا میں نے پڑھ دیا مجھے پرانا قمیض دے، ایک مرتبہ دیکھ کے فرماتی ہے حسین ان بیویوں کو دیکھ کے بتا تجھے کیا دوں، جب کہا ان بیویوں کو دیکھ کے بتا، تاریخ کہتی ہے حسین نے نظر نہیں اٹھائی، رو کے کہتے ہیں مجھے پرانا قمیض دے، رو کے فرماتی ہے کہ پرانا قمیض تو پہن رہے، مجھے اتنا بتا اور ان بیویوں کو کس کے سہارے پہ، اور جڑے ان چیخا مار کے پہنتے جب کہا نا ان بیویوں کو کس کے سہارے پہ، حسین فرماتے ہیں اللہ کے سہارے۔ آخری لفظوں پہ میں غیرت مند لوگوں زینے ذوالجناح پہ، یہ بھی ایک علیحدہ مضمون ہے، چھوڑ دیا میں نے سارا، زینے ذوالجناح پہ حسین سوار ہوا، اور برداشت کرو کہ جنہاں دی چھوٹی اولاد ہے، زینے ذوالجناح پہ حسین سوار ہو کے نا، اللہ گواہ ہے گھوڑا 4 قدم چلے، جب صاحب آج مجلساں مکھیاں نے اس گالتے گھوڑا 4 قدم چلے، 4 قدم گھوڑا چل کے رک گیا، حسین تھپکی دے کے کہتے ہیں تجھے بھی پتا چل گیا میں غریب ہو گیا، تجھے بھی خبر ہے میں غریب ہو گیا، گھوڑا اپنی زبان میں کہتا ہے مولا میرے قدموں پہ دیکھ جو اولاد والے بیٹھے ہو، جب کہا نا مولا میرے قدموں پہ دیکھ، حسین نے دیکھا کیا ہے 4 سالہ سکینہ ہے جو ذوالجناح کے قدموں کو پکڑ کے کہہ رہی ہے او میرا بابا میدان نہ لے جانا، وہ جو سر پہ ماتم کر رہے ہو، جب کہا نا میرا بابا میدان نہ لے جانا، اور صبح سے جسے لے کے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، حوصلے سے ایک جملہ سن لو، حسین گھوڑے سے اترے، بیٹی کو اٹھایا، اب امام ہے، بیٹی کہتی ہے بابا کہاں جا رہے، جب کہا کہاں جا رہے، رو کے فرماتے بیٹا میں دریا پہ جا رہا ہوں، اگر میرا قبضہ ہو گیا بیٹا تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہوں، اس تو بڑا مصاحب کا جملہ ہی کوئی نہیں، جب کہا نا تیرے لیے پانی لینے جاتا ہوں، پیچھے منہ کر کے کہتی ہے بابا تو نہ جا مجھے پیاس ہی کوئی نہیں، بابا تو نہ جا مجھے پیاس ہی کوئی نہیں، اور بابا جو صبح سے گیا ہے میرا اللہ گواہ ہے، امام رک کے فرماتے تو حسین جیسے صابر کی بیٹی ہے، میرا بیٹا صبر کرتا، رو کے کہتی ہے بابا صبر ضرور کروں گی لیکن اللہ نے تجھے 3 بیٹیاں عطا کی ہے، ایک کو بھی چھوڑا اور سغرا کو نہ دے پا، اور مجھے کیا دے کے جا رہا ہے، جب کہا نا مجھے کیا دے کے جا رہا ہے،
ایک مرتبہ کربلا کی خاک اٹھائیے، برداشت کرو گے؟ کربلا کی خاک اٹھا کے سکینہ کے بالوں میں ڈال کے کہتے ہیں سکینہ تجھے یتیمی دی۔ جب کہا نا سکینہ تجھے، جنہوں نے ماتم کرنا ہے، جب کہا نا سکینہ تجھے یتیمی دی، رو کے کہتی ہے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ جب کہا نا یتیم کسے، حسین چیخ مار کے کہتے ہیں اور جسے ہر کوئی تماچے مارے اور چھڑانے والا کوئی، اللہ مان یا ہر کوئی تماچے مارے۔ حسین جہاں گرے وہاں قتل نہیں، جہاں قتل ہے وہاں دفن نہیں۔ بس سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا، غیرت مت کرو۔ جہاں قتل ہوئے نا، آج سارا دن تو نے سنے شمر نے قرآن کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ میں نے تو اتنا ہی کہا ہے نا، شمر نے جو قرآن کو 2 ٹکڑے کیا، یہی وقت تھا، بالکل یہی وقت ہوگا۔ شام غریب ازادار و جمال بغیرت کہتے ہیں کہ جب ہر کوئی لاش لوٹ کے چلا گیا، مجھے غریب کا کمر بند یاد آ گیا۔ ایک اور روایت پڑھنے لگا میں باپ، صرف ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، کہتا ہے غریب کا کمر بند یاد آیا۔ بغیرت کہتا ہے میں نے لاشوں میں ڈھونڈنا شروع کیا، کہتا ہے اندھیرے میں مجھے غریب کی لاش نظر آ گئی جو گلے کٹے کے بغیر تھی۔ کہتا ہے میں نے دیکھا تو کمر بند بھی موجود تھا۔ کہتا ہے میرا لالچ بڑھا، میں نے کمر بند کھولنے کا ارادہ کیا، امام کا دایاں بازو آیا، کہتا ہے میں نے دایاں چھڑایا، امام کا بایاں بازو آیا۔ کہتا ہے جب میں نے بڑی کوشش کی ہے نا، امام کا کمر بند سے ہاتھ نہیں چھوڑتا، گلے کٹے سے آواز ہے اور بغیرت میرا کمر بند نہ لوٹ، اور کل میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے، کل میری لاش پہ میری بیٹیوں نے آنا ہے۔ کہتا ہے میں نے کوشش کی ہے، کمر بند نہیں چھوٹا، برداشت کرو گے؟ میں نے پوری روایت نہیں پڑھی، صرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھ کے کہتے ہیں پھر جب کوشش کی حسین کے ہاتھ نہیں اٹھتے تھے، بغیرت کہتے ہیں میں نے لاشوں میں ڈھونڈنا شروع کیا، مجھے کوئی ہتھیار ملے۔ بغیرت کہتے ہیں مجھے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار ملی۔ اللہ واسطے یار آج بھی میں کوشش کر رہا ہوں جتنا نرم کر کے روایت پڑھ سکتا ہوں۔ بغیرت کہتا ہے مجھے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار ملی، کہتا ہے میں نے غریب کے ہاتھوں پہ مارنی شروع کیے، غریب کا ایک ہاتھ قلم ہوا۔ بغیرت کہتے ہیں میں نے دوسرا ہاتھ جو قلم کیا نا، کہتے ہیں ابھی کمر بند پہ ہاتھ رکھنے لگا تھا، ایک نور کی ہماری اتری اور سیاہ اندھیری چلنی شروع ہوئی۔ بغیرت کہتے ہیں میں ڈر کے میں ایک ہونٹ میں چھپ گیا، میں نے دیکھا تو نبی آ رہا تھا اور جس کے سر پہ امامہ کوئی نہیں اور بالوں میں خون ہے۔ نبی آ کے کہتے حسین تیرا شکریہ، پیچھے آواز ہے پیچھے ہٹو، میں علی آ گیا۔ کہتے ہر کوئی قریب آیا، یہ مقام قتل سے مقام دبر، یہ جو 17 قدم ہے یہ حسین کیسے گیا ہے؟ کہتے جب سارے آئے نا، کہتے نہ ہوتی میری آنکھیں نہ میں دیکھتا یہ منظر، کہتے سارے آ کے سلام کیا، کہتے لیکن میں دیکھ رہا تھا ایک مزدور ہے جو 17 قدم دور کھڑی ہوئی، رو کے کہتے ہیں حسین جو پہلے آئے تھے وہ تیرے مقروض تھے، اے حق رسول دے کارن روندہ، وہ تیرے مقروض تھے، حسین تو میرا مقروض ہے۔ اما کون سا قرضہ؟ کہا تیر جبادی حسینی یاد ہے، اما یاد ہے، کہا ہر کوئی میری میت پہ آیا تھا اور تو نے کہا تھا او میری ماں فقر مریم ہے او میں فقر عیسیٰ، اور جس طرح مریم نے کفر میں بلایا حوصلے سے، اور جس طرح ماں نے کفر میں بلایا تھا، آج اماں مجھے بھی بلائے۔ تاریخ کہتی ہے جبال بغیرت کہتے ہیں اتنا لفظ کہنا تھا، امام کی گلے کٹے سے لاش اٹھی۔ امام ماں کی طرف بڑھتا بھی جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے تاریخ کہتی ہے امام نے نا 4 قدموں کے بعد اپنے کٹے ہوئے بازو جو پیچھے کیے نا، امام کے سامنے ماں آئی ہے، اللہ گواہ ہے، ایک مرتبہ جنہوں نے ماتم کر رہے ماں کے
حسین جو سامنے گیا نا رو کے مختومہ فرماتی ہے حسین تیرا سر تو شمر لے گیا ہاتھ بڑھا میں تیرے ہاتھوں کا بوسہ لوں ایک مرتبہ جو گلے ہاتھ کٹے ہاتھ سامنے کیے اور بی بی نے ماتم کرنا شروع کیا کچھ چھینٹے حسین کے گلے کٹے پہ پڑے آواز دے کے کہتے اماں اور مجھے سر پہ تو شمر مارتا رہا اماں تیرے ہاتھ کیسے زخمی آواز تو سمجھتا تھا او میں بقیہ ہوں نہیں ہوں میرا غریب بیٹا